acceptance آف سوشل چینج. جیسا کہ یہ ٹاپک سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو چینج آتی ہے کسی بھی معاشرے میں، وہ جس کو ہم سماجی یا معاشرتی تبدیلی کا نام دیتے ہیں، اس کا ایکسیپٹنس لیول کتنی اس کو قبولیت ملتی ہے، کس طرح سوسائٹی اس کو قبول کرتی ہے، کس حد تک اس کو قبول کرتی ہے، وہ ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی، ریجیکٹ کرتی ہے، ایکسیپٹنس لیول وہ ویری کرتا ہے کہ کس طرح. تو آج ہم اس ٹاپک کے حوالے سے اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں کسی سوسائٹی میں، ان کو کتنی ریزسٹنس ہوتی ہے، کتنی اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بے شمار قسم کے جو فیکٹر ہیں اس میں نظر ہمیں آتے ہیں. جو سوشل چینج یا کلچرل چینج جو ہمارے آتی ہے، اس کی جو لیول آف ایکسیپٹنس ہے لوگوں کا، وہ ویری کرتا ہے. وہ جغرافی لحاظ سے بھی ویری کرتا ہے، وہ آئیڈیولوجیکل لحاظ سے بھی ویری کرتا ہے، وہ کلاس جو لوگوں کی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بھی ویری کرتا ہے، وہ ایون جو جیوگرافی ہوتی ہے کسی علاقے کی اس کے لحاظ سے بھی ویری کرتا ہے. یہ اربن سوسائٹی سوشل سیٹنگ میں اور طرح سے اس کو رسپونڈ ملتا ہے، آپ کے رورل سیٹنگ میں اور طرح سے رسپونڈ ملتا ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کون سے بنیادی طور پہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ چینج کی ہمیشہ کاسٹ ہوتی ہے جو پیپل ہیو ٹو پے. کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز اگر آپ کو مل رہی ہے، کوئی پازیٹیو، کوئی منافع بخش کوئی چیز آپ بارو کر رہے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی پرائس ہوگی. ہر دنیا میں اسی طرح چیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کاسٹ آف چینج کی بات کرتے ہیں تو اٹ امپلائز دیٹ اف دی کاسٹ آف دا پرپوز چینج ان مانیٹری، in environmental, moral or religious context or in benefit outweighs the cost, it will be accepted. بڑا سمپل معنوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ جو بھی تبدیلی ہو وہ منی کی مانیٹری فارم میں ہو، یا انوائرمنٹ کی شکل میں ہو، یا کوئی مورل ویلیو چینج کرنے والی بات ہو، یا کوئی ریلیجیس کانٹیکسٹ میں تبدیلی آپ کو آ رہی ہو، تو سب سے پہلے اس کا موازنہ کیا جائے گا کہ جو ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے آپ کا، آلریڈی جو کے پاس ایگزسٹنگ ہے، اس کو جو ریپلیس کرنے جا رہی ہے چینج، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی کتنی کاسٹ ہے. وہ پہلے والی زیادہ بہتر ہے یا جو نئی تبدیلی آنے نئی چیز ہے وہ بہتر ہے. تو اس کو ہمیشہ انسانی ہیومن جو تھاٹ ہے، سوچنے کا جو انداز ہے، وہ ہمیشہ پین اور گین اس کے کانٹیکسٹ میں. پین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اس میں کتنا آپ کو تکلیف ہوگی اور کتنا اس میں گین ہوگا. تو اس کو ایک ترازو میں تولیں گے، یہ جو تبدیلی آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی کتنی کاسٹ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے یوٹیلیٹی اور کمپیٹیبلٹی ود دی ایگزسٹنگ کلچر. یہ دو انتہائی اہم لفظ ہیں. ایک تو یوٹیلیٹی ہے. یوٹیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کیا افادیت ہے، کس طرح لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ کس طرح وہ مطابقت رکھتی ہے جو آلریڈی کلچر وہاں پہ موجود ہے، کس طرح اس کے ساتھ ہم آہنگی اور مطابقت کے ساتھ وہ اس کو کتنی تبدیلی کرتی ہے. کیونکہ نیو کلچرل چینجز مسٹ پروو دیٹ اٹس یوٹیلیٹی از سپیریئر ٹو دی ایگزسٹنگ کلچرل پیٹرن اینڈ اٹ مسٹ ناٹ بی کنفلکٹنگ ود دی ایگزسٹنگ کلچرل پریکٹسز. another اگین وہی بات کہ وہ اگر تو مطابقت رکھتی ہے جو آلریڈی کلچر ہے، اس کی کوئی اس کے تصادم میں نہیں جا رہی، اس کے تضاد میں نہیں جا رہی، بالکل الٹوگیدر مکمل طور پر اس کو بالکل کہہ لیں کہ فیڈ آؤٹ نہیں کر رہی، تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے چانسز بڑھ جائیں گے، ایکسیپٹنس کے چانسز بڑھ جائیں گے. ایک تو اس کی افادیت ہوگی اور دوسری اس کی میل جول کھانا جس کو یوں کہہ لیں، یا مطابقت رکھنا ایگزسٹنگ جو آلریڈی وہاں پہ کلچرل ویلیوز جو موجود ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز. اگر تو سوسائٹیز جس میں وہ چینج آ رہی ہے وہاں پہ اوپن کلچرل سسٹم ہے، لوگ سو فرینڈلی ہیں، سو ریڈی، سو پرو ایکٹیو ٹو ایکسپٹ دی چینج، اور ان کا ویلیو سسٹم، وہ ویلیوز خواہ مورل ویلیوز ہوں یا ریلیجیس ویلیوز ہوں، وہ ویلیو سسٹم اوپن ہے، وہ اس کی ریسیپشن زیادہ ہے، وہ ریسیپٹیو ہے، وہ قبول کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو پھر تو تبدیلی ایکسیپٹنس جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گی. لیکن اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ اسی مثال لے لیں کہ وہ کلوز سسٹم ہے،
یا ورسز جس کو آپ کہہ لیں اوپن سسٹم ہے, کنزرویٹو سسٹم ہے یا اس میں لبرل سسٹم ہے, ماڈرن سسٹم ہے یا وہ اولڈ سسٹم ہے, پریمیٹیو سوسائٹی ہے یا وہ ہنٹنگ سوسائٹی ہے یا وہ ایگریکلچر سوسائٹی ہے یا وہ ماڈرن سوسائٹی ہے. اور آج کل تو اس کنٹمپریری ورلڈ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج تو جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں تبدیل ہو چکی ہے, اور پوسٹ ماڈرنٹی کا کانسیپٹ بڑا جو ہے وہ بائے کر رہا ہے, اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی اہم ہے. اس کے ساتھ چینج کے حوالے سے, ایکسیپٹنس کے حوالے سے بات کریں تو جو انوویشن کسی معاشرے میں آتی ہیں ان کی ڈیمونسٹریشن کیا ہے. بیسی جو انوینشن ہو رہی ہیں, جو ڈیفیون وہاں پہ ہو رہی ہے, جو کلچرل نئے ٹریٹس وہاں پہ متعارف کروائے جا رہے ہیں, یا جو ڈسکوریز وہاں پہ ہو رہی ہیں, وہ اگر تو ڈیمونسٹریٹ کر دیں, اپنی اہمیت کو وہاں پہ اجاگر کر دیں, لوگوں کو یہ باور کروا دیں کہ یہ جو انوویشن ہے دیٹ از گڈ فار دیم, دیٹ از سپیریئر, دیٹ ول پیو دی گڈ وے فار دیم, پھر ایکسیپٹنس کا لیول بڑھ جائے گا. اور اگر اس طرح نہیں ہے, ڈیمونسٹریشن نہ ہو, تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا, وہ ایکسیپٹنس اتنی نہیں مل پائے گی. نیکسٹ پوائنٹ از فلیکسیبلٹی اینڈ ایڈجسٹیبلٹی آف دا پیپل, کہ وہاں پہ جو پرسنالٹیز ہیں, جو وہاں پہ جو کلچر ہے, ایٹیٹیوڈ لوگوں کا جس سوسائٹی میں چینج آتی ہے, وہ اگر تو ان میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, زیادہ فلیکسیبل ہے, اگین ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اڈیپٹیشن کر سکتے ہیں, پھر کیا ہوگا کہ اس میں تبدیلی کے, اس کے ٹرانسفارمیشن کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور many social scientists believe that man, being a social animal, tries to conform to the social system. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بہت ساری ریسرچ کے بعد, لٹریچر کے بعد یہ ثابت ہوا کہ بہت سارے جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں, ان میں ایڈجسٹمنٹ کے, اڈیپٹیشنس کے اور اڈاپشن کے یا اڈاپٹیشن کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جو اس کو ریزسٹ کرتی ہیں, جس کو ہم ریجڈ سوسائٹی کا نام دیتے ہیں, کہ ریجڈ مائنڈ ہے یا ریجڈ ایٹیٹیوڈ ہے اس بندے کا, اس فرد کا, یا اس معاشرے کا, یا اس کمیونٹی کا, یا اس ایک پاکٹ کا کسی بھی جیوگرافیکل ایریا میں, تو اس میں وہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو چینج ہے اوور آل جو ہے وہ دیٹ ٹیکس ٹائم ٹو افیکٹ دی established social patterns of interaction and social structure.